بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 30واں پارہ کی 103 نمبر سورہ عصر، جو قرآن پاک کی مختصرین صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے. کل پہلی آیہ مبارکہ کے پہلے حرف کا میں نے ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، تو آج بھی کوشش کریں گے اسی طرح. آج ہم اس کی دوسری آیہ مبارکہ دوسرے جز کا ترجمہ اور تشریح سننے، سنانے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. والعصر، قسم ہے وقت خاص کی. ہاں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، قسم ہے خاص زمانے کی یا قسم ہے خاص عصر کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سمپل. دوستان محترم، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کامل کی کیفیت، ایمان کامل کی معرفت، ایمان کامل کی پہچان، ایمان کامل کا مقصد جو تھا وہ بیان کیا. یعنی کہ خالق کائنات نے تخلیق انسانیت اور خصوصاً بندہ مومن کے ایمان لانے کا مقصد اور مفہوم اس مبارک سورت میں واضح فرمایا ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان اور خصوصاً بندہ مومن کی تمام ضروریات اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دی ہیں، اور خالق کائنات نے اس سورت میں واضح کر دیا ہے کہ میں رب کائنات، میں خالق کائنات کسی بھی انسان کو بغیر اعمال صالحہ کے قبول نہیں کرتا. یہ قبلہ اب ذہن میں رکھیں، نبی ہو یا رسول، امام ہو یا مقتدی، صحابی ہو یا تابعی، کوئی مسلمان ہو یا مومن، کوئی بھی ہو، اللہ نے اعمال صالحہ کے بغیر کسی کو بھی قبول نہیں کیا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ تاریخ انسانیت تمام تر، آدم سے لے کر رسالت معاب تک، یعنی کہ سجدہ اور نماز، رکوع و سجود، حج، عمرہ، میرے محبوب نبی کو بھی معاف نہ تھا. بلکہ اگر مجھ پر 5 نمازیں ہیں تو حضور کی ذات پر 6 نمازیں تھیں. یہ اصول ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی، پیغمبر، رسول، کسی صحابی، تابعی، کسی امام اور مقتدی، کسی مومن اور مسلمان کو عبادت کے بغیر قبول نہیں کیا. یعنی کہ اور یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس خلق کیے ہیں، بنائے ہیں، پیدا فرمائے ہیں تاکہ وہ میری عبادت کریں. اچھا، یہاں پر بھی ہمارے سو کولڈ صوفی اور ملانگ اور درویش بھی ہوتے ہیں، اور وہ اکثر آپ کو کہتے ہوئے آپ انہیں سنیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا. ہوتا ہے نا کہ اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن خلق کیے ہیں کہ میری عبادت کریں. اب سمجھ رہے ہیں نا، یہ قرآن سے دوری ہے. یہ کہنا کہ جی معاذ اللہ جی نہ پڑھنا اور بات ہے، لیکن اس کا انکار کرنا کفر ہے. ایک قرآن کے ایک زبر زیر کا بھی انکار کفر ہے. نہ پڑھنا غلطی ہوگی، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کا انکار کفر ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ایمان کے بغیر انسان کو اور اعمال کے بغیر بندہ مومن کو قبول نہیں کیا. یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے. کیا؟ ایمان کے بغیر انسان کو اور اعمال کے بغیر، اعمال صالحہ کے بغیر بندہ مومن کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا. سو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ لازم ہیں، ضروری ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سب انسان مردہ ہیں. بہت خوبصورت بات. سب انسان مردہ ہیں، زندہ ہیں وہ لوگ جو علم والے ہیں،
دوسرا جملہ آپ کا کیا تھا؟ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہیں وہ جو عمل والے ہیں۔ پھر تیسرا جملہ آپ فرماتے تھے کہ سب عمل والے خسارے میں ہیں، منافع میں ہیں وہ لوگ جو اخلاص والے ہیں، اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، اور فائدے میں اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو تکبر سے محفوظ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے دوستان محترم کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے، اور دوستان محترم آج جو ہماری زب و حالی ہے، آج جو ہماری پستی ہے، آج جو ہم ہر جگہ، ہر دنیا کے ہر کونے میں ہم جو مار کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ہم مصطفیٰ کی نعتیں تو پڑھتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم علی علی تو کرتے ہیں لیکن جو بادشاہ علی نے کیا وہ نہیں کرتے۔ ہم امام حسین کے تذکرے تو کرتے ہیں لیکن جو امام حسن اور حسین نے کیا وہ نہیں کرتے۔ ہم سید سجاد کی عبادت کے تذکرے تو کرتے ہیں لیکن جو سید سجاد بادشاہ نے کیا وہ نہیں کرتے۔ ہم جناب محمد باقر کے علوم کی بات تو کرتے ہیں لیکن حضرت امام باقر کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم جعفر صادق کے صدق کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن جعفر صادق کی صداقت پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی جو آپ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے فلسفے تو بیان کرتے ہیں لیکن جو امام موسیٰ الکاظم نے کیا وہ نہیں کرتے۔ امام علی رضا کی رضا کے بعد تذکرے ہوتے ہیں لیکن خود ہم اللہ کی رضا سے بہت دور ہیں۔ اسی طرح ہم محمد تقی کے تقوی کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن امام تقی کے تقوی کو اپنانے کی باتیں نہیں کرتے۔ امام علی نقی کے شکر کے فلسفوں کو بیان کرتے ہیں لیکن اس شکر کے فلسفے کو خود بنانا نہیں چاہتے۔ آج ہر مسلک میں سنی وہابی دیوبندی شیعہ یہ تو کہتا ہے کہ اللہ ہم سپاہ امام مہدی میں ہوں، اور بعض فرقے تو العجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں امام مہدی کا مقتدی بنا، سپاہ میں شامل کر۔ لیکن کیا ہم امام مہدی کی ہدایت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ دوستان محترم، آج ہم خود کو عاشق اہل بیت کہتے ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کے جو اعمال تھے، جو سنت تھی، جو انہوں نے کیا، وہ ہم اس سے دور ہیں۔ اور یہی وجہ ہے مجھے عاشق اہل بیت ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑے فلیکس کی ضرورت پڑتی ہے، بینر لگانا پڑتا ہے، اپنے گھر کی تختی پہ لکھوانا پڑتا ہے عاشق رسول، عاشق اہل بیت، سفیر اہل بیت، وکیل اہل بیت، محب اہل بیت، عاشق اہل بیت، فنافل اہل بیت، یعنی کہ اپنے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لکھوانے پڑتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اگر آج میں اہل بیت کی سنت پہ عمل کروں تو پھر بینر لکھوانے کی ضرورت نہ پڑے، پھر فلیکس بنوانے کی ضرورت نہ پڑے، پھر اپنے دروازوں پر اپنے ساتھ ٹائٹل لگوانے کی ضرورت۔ اور قبلہ دیکھیں سلیمان محمدی کو کون نہیں جانتا، ساری زندگی مولا علی کے دروازے پر گزار دی لیکن سلیمان محمدی کی نہ ایک نماز قضا ہوئی، نہ سارا دن اور ساری رات آپ کی زبان سے ذکر خدا جدا ہوا۔ حضرت مقداد کو کون نہیں جانتا، حضرت کمبر کو کون نہیں جانتا، حضرت ابو ذر غفاری کو کون نہیں جانتا، حضرت سلیمان محمدی۔ اور ایک عرض کروں حضرت میثم تیمار قبلہ، جی میں جو عرض کر رہا ہوں کچھ دوستوں کے لیے یہ نام نئے ہیں۔